جو ہے وہ اوور سائٹ کے لیے بھی ذمہ داری رکھی ہے کہ ان تمام چیزوں کی امپلیمنٹیشن کی اوور سائٹ ہوگی، اور ہم پوری کوشش کریں گے کہ جو کابینہ اپنا رول ادا کر سکتی ہے اس کفایت جاری میں وہ کابینہ ادا کرے گی۔ ایک سوال آتا ہے آپ لوگوں کی جانب سے کہ کابینہ کا سائز، تو ایک تو میں ایک پہلے بھی کر چکی ہوں کہ فیڈرل منسٹرز کی تعداد جو ہے وہ اتنی نہیں ہے۔ فیڈرل منسٹرز کی تعداد 34 ہے جو میرے علم میں ہے، اگر میں غلط ہوں گی تو میں آپ لوگوں سے کریکشن پہ ناراض نہیں ہوں گی۔ اور اسی طریقے سے پھر چند ایک جو ہے وہ منسٹر آف اسٹیٹ ہیں اور پھر ایس اے پی ایم ہے، لیکن ایک تعداد ہے ایسے لوگوں کی جو بغیر تنخواہ پہ کام کر رہے تھے۔ تو کیونکہ یہ باتیں اتنی آپ لوگوں سے کی نہیں جاتی اور ہمیں بھی کیونکہ اتنے سارے اور ایشوز پہ کام کرنا ہوتا ہے تو ہم بھی بعض اوقات سکپ کر دیتے ہیں ان کے جوابات، یا آپ لوگوں کی طرف سے بھی جو ہے وہ دوسری چیزوں پر سوالات کیے جاتے ہیں، ملکی مسائل پر یا ان چیزوں پر۔ تو میں کیونکہ کل وزیر اعظم صاحب نے بات کی ہے تو میں یہ بتاتی چلوں کہ اس کابینہ کے سائز پر بھی آپ لوگوں کی کافی بات ہوئی ہے، اور اس پر بھی تمام پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ غور کر رہی ہیں، یہ بھی ہمارے ایجنڈا میں شامل ہے، اور آپ کو مزید اس کے حوالے سے بھی اعتماد میں لیا جائے گا، بتایا جائے گا۔ کل کی خبر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ تمام جو وزراء تھے، پہلے بھی یہ ذکر کیا ہے کہ ہر وزیر جو ہے وہ اس ملک کی پریشانی، مہنگائی اور جو غریب عوام پر بوجھ ہے اس کا وہ ادراک ہے اسے اور احساس ہے، بلکہ یہ تک کئی لوگ کہتے ہمیں نظر آئے کہ جی اگر ہمارے کسی ایک کنٹریبیوشن سے فرق پڑ جاتا ہے ملک کے خزانے پر تو ہم سب کنٹریبیوٹ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو یہ جذبہ تھا کل کی میٹنگ کا، تو یہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا ضروری ہے۔ اب جی یہ تو ایک ضروری بات ہے کہ آسٹیرٹی میجرز جو ہیں، جب ملک مشکل حالات میں ہے، غریب عوام پر بوجھ نہیں پڑنا چاہیے۔ ہم بحیثیت ایک حکومتی رکن کے، ایک کابینہ کے رکن کے بھی یہ جذبہ رکھتے ہیں، اور کیونکہ میرا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے ہے، کیونکہ ہماری جماعت جو ہے وہ عوام کا درد رکھتی ہے، عوام کے ساتھ کام کرتی ہے، گراس روٹ سے کام کرتی ہے، اور پاکستان پیپلز پارٹی کے بھی چیئرمین نے یہ بولا ہے باقاعدہ کہ جی ہم عوام پر ایک تو بوجھ نہیں پڑنے دیں گے، اور جو کوشش ہوگی وہ یہی ہوگی کہ جو امیر طبقہ ہے، جو ایلیٹ طبقہ ہے، جو افورڈ کر سکتا ہے، جو اتنا کماتا ہے کہ وہ ملک کے ٹیکسیشن کے اندر کنٹریبیوٹ کرے، اسی پر یہ بوجھ ڈلنا چاہیے۔ اس کے علاوہ کچھ سٹرکچرل ریفارمز کی ضرورت ہے، کچھ سٹرکچرل ریفارمز جو ہیں وہ بہت اہم ہیں جس پر کہ کابینہ ابھی بھی کام کر رہی ہے، اور اس کے حوالے سے بھی اہم فیصلے عنقریب کیے جائیں گے۔ لیکن یہ جو کل کے فیصلے ہیں اس سے تقریباً 200 ارب روپے کی بچت ہوگی، اور آپ کو یقیناً اس لیے بتانا ضروری ہے کہ یہ وہ بوجھ ہے ایکسچیکر پر جو کہ کابینہ اپنی کوششوں سے اور حکومتی جو ادارے ہیں دیگر ان کی کوششوں سے ہم کم کر سکتے ہیں، اور جب یہ کم کریں گے تو یقیناً پھر کچھ جو غریب ترین طبقے پر بوجھ پڑ رہا ہے اس کی مدد کے لیے یہ پیسہ یوز ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے یہ کوششیں بہت ضروری ہیں، جس کا اعلان کل وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب نے خود بھی کیا، کیونکہ وہ اس چیز کو دیکھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، اور جتنی بھی گنجائش بنتی ہے وہ کٹوتیاں کر کے اس گنجائش کو پیدا کر رہے ہیں جس میں کہ غریب کا فائدہ ہو، اس پر یہ بوجھ نہ پڑے۔ کچھ چیزیں ناگزیر ہیں، جیسے آئی ایم ایف کے پاس جانا، تو اگر ایک پچھلی حکومت نے ایک معاہدہ سائن کر دیا ہے، معاہدے پر دستخط کر کے دے دیا ہے، تو کیسے پاکستان آج کہہ دے کہ جی ہم اس معاہدے سے باہر ہیں؟ کیونکہ اس معاہدے کی کمٹمنٹ کو دیکھتے ہوئے دنیا ہم پر جو ہے وہ کریڈیبلٹی کا ایک جو ہے نا وہ ہمارا اندازہ لگاتی ہے کہ ہم کتنے کریڈیبل لوگ ہیں۔ اب عمران نیازی تو روز جھوٹ بولتا ہے، روز یو ٹرن لیتا ہے، اس کے کریڈیبلٹی پر تو ملک تو دور کی بات ہے، میرا خیال ہے کہ کوئی ذی شعور یا عزت دار آدمی بھی بھروسہ نہیں کرے گا۔ تو میں کیونکہ آپ سے بات کرنے والی تھی، کچھ اور بھی جو انتشار پھیلا رہا ہے یہ شخص اس پر، لیکن پہلے میں نے سوچا کہ کیونکہ میری اپنی یہ کوشش ہوتی ہے اور ہماری کابینہ کی کہ ہم آپ سے وہ ایکڈیمک گفتگو کریں جو اس پاکستان کی عوام کے لیے ضروری ہے، لیکن ایک شخص بضد ہے انتشار پھیلانے پر، ایک شخص بضد ہے کہ اس نے پاکستانی قوم کو چین سے بیٹھنے نہیں دینا۔ جب وہ 4 برس
حکمرانی کر رہا تھا تب بھی اس نے لوگوں کو چین سے بیٹھنے نہیں دیا. تب بھی جب آپ ہی میں سے کسی ساتھی نے کوئی سوال کیا اس وقت کی مہنگائی، بے روزگاری اور اس کے جھوٹے وعدوں پر، تو اس نے کہا کہ سکون تو قبر میں ملتا ہے. اب ملک کا وزیر اعظم اگر یہ کہے عوام کو کہ جی سکون قبر میں ملتا ہے، تو کیا وہ لوگوں کو کہہ رہا ہے کہ تم اب مر جاؤ اور قبر میں دفن ہو جاؤ نعوذ باللہ، تب تمہیں جا کے سکون ملے گا؟ نتیجہ تو یہی اخذ کرتا ہے نا کوئی بھی اس گفتگو سے. کوئی اور بات تو ہمارے ذہن میں نہیں آتی اس شخص کی گفتگو سے. اور آج بھی وہ ایک لاڈلا، وہ ایک ضدی شخص جو ہے وہ اس ملک میں انتشار ہی پھیلا رہا ہے. آج بھی وہ اس ملک میں ذمہ داری کا مظاہرہ، مطلب ایک شخص جس کو پارلیمان نے آئینی طریقے سے ووٹ آف نو کانفیڈنس کے نتیجے میں پارلیمنٹ سے فارغ کیا، بطور وزیر اعظم فارغ کیا تھا، بطور ممبر نیشنل اسمبلی فارغ نہیں کیا تھا. ٹھیک ہے نا جی، ایک بات میں کہہ دوں آپ لوگوں کے ساتھ کلیئرلی کہ بطور وزیر اعظم فارغ کیا تھا. اس وقت بھی اس شخص کے پاس اس کی قومی اسمبلی کی نشست تھی جب تک کہ اس نے استعفیٰ خود نہیں دیا. پھر اس ضد کے اندر وہ 6 نشستیں یا پتہ نہیں 7 نشستوں پہ پھر جا کے کھڑا ہو گیا کہ میں پھر الیکشن لڑوں گا. وہ جو 6 الیکشن اس نے لڑے جہاں سے وہ جیتا 2 سے تو اس کو شکست ہوئی، لیکن جو اس نے 6 جیتے ان سے بھی وہ فارغ ہی رہا. وہاں کی عوام کو نکالا ہوگا، زور زبردستی کی ہوگی لوگوں کے اوپر، دھاندلی کی ہوگی، مار کٹائی کی ہوگی، لوگوں کو تکلیف میں جو ہے وہ ایک انکنوینئنس ہوتی ہے نا لوگوں کی. اور پھر سب سے بڑی بات خرچہ ہوتا ہے پاکستان کا. ایک کنسٹیٹوینسی میں جو الیکشن ہوتا ہے وہ مفت کا الیکشن نہیں ہوتا. یہ 6 8 9 کنسٹیٹوینسیز میں الیکشن ہوئے جس میں سے 2 لوگ جو جیتے، ایک ملتان کی سیٹ تھی، ایک کراچی کی سیٹ تھی. وہ دونوں اراکین قومی اسمبلی ہیں، اپنے لوگوں کی نمائندگی کر رہے ہیں. باقی جو 6 نشستیں جہاں سے عمران احمد نیازی اپنی ضد پہ کھڑا ہوا اور اپنی ضد لگائی، اس نے جیتا، لیکن وہ قومی اسمبلی نہیں آیا. مطلب ان 6 کنسٹیٹوینسی سے نمائندگی آج بھی محروم ہے. تو یہ جمہوریت نہیں ہے. واٹ از ڈیموکریسی؟ اٹ از فار دا پیپل بائی دا پیپل. بٹ اب تم لوگوں کا ووٹ بھی زور زبردستی جو بھی حربے اختیار کر کے لے کر آتے ہو اور اس کے بعد ان کی نمائندگی بھی نہیں کرتے. تو اس سے تو میں یہی سمجھ سکتی ہوں بطور ایک نمائندہ، ایک حلقے کی میں نمائندگی کر رہی ہوں، کہ تمہارے لیے تو کوئی اہمیت ہی نہیں ہے ان لوگوں کی، اور تمہارے لیے اس ووٹ کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اور اس لیے تمہیں لگتا ہے کہ ووٹ کی کوئی قدر قیمت نہیں ہے. ووٹ تمہیں شاید ملا ہی نہیں محنت سے. پہلے بھی تمہیں جس طرح ووٹ ملا وہ بھی دنیا جانتی ہے. آر ٹی ایس آج بھی ہمیں پتا ہے آر ٹی ایس میں کا پورا ڈرامہ کیا تھا. اب تو سارے پول خود کھل چکے ہیں، وہ خود بول چکا ہے، وہ خود راضی ہو چکا ہے ان چیزوں پر جو ہم کہتے تھے. جب ہم نے سلیکٹڈ کہا تو ناراض ہوا، جب خود سلیکٹڈ اپنے آپ کو کہا اس نے بتایا کہ جی وہ تو اب سپورٹ نہیں مل رہی مجھے، وہ تو اب مطلب وہ تو نیوٹرل ہونے کی باتیں کر رہے ہیں، ان کو پھر نیوٹرل ہونے پہ تانے مل گئے. اب آپ بتائیں کسی ایسے ادارے کو جس نے آئین کے اندر اوتھ اٹھایا ہے کہ میں سیاسی افیئرز میں مداخلت نہیں کروں گا، تو کیا اس ادارے کو سیاسی افیئرز میں مداخلت کرنی چاہیے؟ نہیں، بالکل نہیں کرنی چاہیے. اور جب وہ اس بات کو تسلیم کر لیتے ہیں کہ جی اب ہم مداخلت نہیں کریں گے، تو وہ ان کو جانور سے ملا دیا جاتا ہے. مطلب میں تو آپ کیا بتائیں، وفاقی وزیر شازیہ مری اس وقت نیوز کانفرنس کر رہی ہیں. انہوں نے کہا کہ کفایت شعاری کے لیے وزیر اعظم نے جو فیصلے کیے ہیں اس پر عمل درآمد شروع ہو گیا ہے.